The spectacular victory of Muslim League in Punjab elections in 1946 cannot be understood only in terms of Qaid-e-Azam charisma. One cannot ignore the use that was made of the religious emotions by the ulama, the Islamic scholars, the Sajjada Nasheens, hereditary heads of Sufi shrines, and their supporters. The thrust of their message was simple: those who vote for Muslim League are Muslims. They will go to heaven. They will go to heaven for this good act. Those who vote against Muslim League are kafirs, non-believers. They will go to hell after their death. They were to be refused burial in Muslim cemetery. The Qaid-e-Azam was not unaware of the use of religion in this manner by the Muslim League. Although on principle he was opposed to mixing religion with politics. And yet it is a fact that the people of Pakistan talked in the only idiom they know. Pakistan was to be the laboratory of Islam, the citadel of Islam. ماضی ایک تاریخ ہوتی ہے جس سے سوائے سبق سیکھنے کے آپ کچھ اور نہیں سیکھ سکتے، آپ کچھ اور نہیں کر سکتے۔ ماضی ایک بار چلا جائے تو واپس نہیں آتا، لیکن تاریخ میں جو ہونا تھا ہو گیا۔ یہ بات تو واضح ہو گئی کہ قائد-اعظم نے جب پاکستان بنایا تو پاکستان کا نعرہ بنیادی طور پر ایک غلط نعرہ تھا کہ ہم نے مذہب کے نام پر ایک قوم کو، کچھ خاص لوگوں کو الگ کر دینا ہے، اس مذہب کے کچھ خاص لوگوں کو الگ کر دینا ہے، سب کو نہیں۔ اور یہ نعرہ اتنے برے طریقے سے ناکامی کی طرف گیا کہ اس نعرے کی حیثیت، اپنی حیثیت جو تھی وہ وقت کے ساتھ ختم ہو چکی تھی۔ جس طرح کہ 1971 میں جب ایسٹرن پاکستان، مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے الگ کیا گیا یا الگ ہوا تو دونوں کے دونوں مسلمان ہی تھے، لیکن اپنے لوگوں کی وجہ سے، اپنے ہی مسلمانوں کی وجہ سے جو قائد-اعظم کے نعرے پر عمل کر آئے تھے، ان کے نعرے کی اسی نعرے کو ماننے والوں نے اپنے ہی وطن کے لوگوں کو، اپنے ہی مسلک کے لوگوں کو اپنے سے الگ کر دیا۔ ووٹ حاصل کرنے کے لیے سجادہ نشینوں کو استعمال کیا اور سجادہ نشینوں کو اور گدی نشینوں کو کہا کہ آپ پاکستان کی شمولیت میں جو ہے وہ حصہ لیں اور اس بات پر فتویٰ جاری کریں کہ ہمیں ووٹ دیا جائے، مطلب پاکستان مسلم لیگ کو ووٹ دیا جائے۔ اب پاکستان مسلم لیگ کو ووٹ جو پڑے وہ کافی زیادہ ووٹ تھے، اور وہ ووٹ پڑنے کی وجہ یہ تھی جو فتویٰ میں نے آپ کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر سنایا ہے کہ گدی نشینوں اور سجادہ نشینوں نے یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ جو شخص پاکستان مسلم لیگ کو ووٹ دے گا پاکستان بننے کے کاز میں وہ جنت میں جائے گا، لیکن جو ووٹ نہیں دے گا وہ کافر ٹھہرے گا۔ اب جب قائد-اعظم کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت ناراض ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو مکسنگ آف پالیٹکس ہے ریلیجن کے ساتھ، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ قائد-اعظم کی اپنی شخصیت سے بھی یہ بات واضح ہے کہ 2 کتوں کو پالتے تھے، سگار پیتے تھے، اور برٹشرز کے ساتھ، گوروں کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات بھی تھے۔ اس کانٹیکس کو سمجھیں کہ یہ جتنے ایک سینٹس کا اور صوفیزم کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس میں وائلنس نہیں تھی۔ انگریز نے اپنا کام پورا کیا، انگریز نے حملے بھی کیے اور بعد میں وہ ہندوستان پر حملہ آور بھی ہوا۔ خواجہ شمس الدین سیالوی کے متعلق یہ مشہور تھا کہ جب افغانستان میں انگریز نے انویڈ کیا تو افغانستان میں انویڈ کرنے کے دوران، اس انویژن کے دوران خواجہ شمس الدین سیالوی جو تھے، جو پاکستانی ہندوستان کی سرزمین پر جو ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، انہوں نے بڑے غصے سے اس بات کا اظہار کیا کہ جب انگریز افغانستان پر حملہ کرے گا تو ملکہ وکٹوریہ برطانیہ میں جو ہے وہ کام جائے گی اور اس کا پیشاب نکل آئے گا۔ انہوں نے اس طرح کی بات کی، پنجابی لینگویج تھی وہ، شاید انہوں نے پنجابی میں کہا ہوگا کہ اودا پیشاب نکل آئے گا۔
ٹھیک ہے، تو اب یہ جب فتویٰ دیا اور یہ اس طرح کی باتیں کیں تو انگریز کو افغانستان میں واقعی پٹھانوں کے ہاتھوں، کیونکہ پٹھان ذرا مضبوط شخصیت کے مالک تھے، تو پٹھانوں کے ہاتھوں ان کو شکست بھی ہوئی۔ لیکن کچھ سال کے بعد اسی انگریز نے یورپینز نے، یورپ برٹش راج نے ہندوستان کا رخ کیا۔ جب ہندوستان کا رخ کیا تو ہندوستان پر حملہ کیا، تو ہندوستانی عاجز آ گئے اور ہندو اور مسلمان دونوں پر راج کیا۔ تو اس وقت خواجہ شمس الدین سیالوی موجود تھے، تو ان کے بارے میں میاں شیر محمد صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ آپ جو ہیں وہ نہ تو حکومت سے کوئی تعلق رکھتے ہیں، لیکن رہتے بھی اس ملک کے اندر ہیں جہاں پر گورا راج کر رہا ہے۔ تو خیر یہ سارا ایک سلسلہ چلا۔ اب یہاں پر ہمارے جو علماء ہیں پاکستان کی، وہ اس کو ایگزیجریٹ بہت زیادہ کر دیتے ہیں، بہت زیادہ ایموشنل چیزوں میں لے جاتے ہیں۔ ایون کہ خواجہ شمس الدین سیالوی کے بعد آنے والے جو خلیفہ تھے ان کے، پیر میر علی شاہ گولڈا کے اندر، گولڈا ایک جگہ ہے پاکستان میں، تو وہاں پر وہ ان کا مزار ہے جہاں پر لوگ حاضری دیتے ہیں، ابھی تک پاکستانی ان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہ طریقہ اپنایا کہ ایک جو وائلنٹ جو ویپنائز ایک سلسلہ تھا اس کو چھوڑا، اور اپنے مریدین کو بس انگریز کے خلاف ایک فتوے جاری کیے، اور ان کے انگریز کے خلاف تعلیمات جو تھی وہ ان کو دینا شروع کی، یا مطلب سمجھ لیں کہ ان کے خلاف فتوے لگائے۔ تو ایک گورا ان کے پاس اکثر ملنے آتے تھے تو وہ ملتے نہیں تھے، پھر انگریز نے کہا کہ آپ ہماری حکومت میں آئیں۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ یہ چند ایک گدی نشین اور سجادہ نشین تھے جنہوں نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا، لیکن اس کے بعد ان کے جب بیٹے آئے، اور بہت سارے اس وقت کے بہت سارے جو گدی نشین تھے جس طرح سہر وردی، انہوں نے انگریز کے دور حکومت میں ایڈمنسٹریٹو پوزیشنز حاصل کیں اور اپنے القابات بھی لیے بڑے شوق سے، جس طرح شیخ الاسلام گدی نشین، جس طرح اس پیرے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، تو انہوں نے بہت سارے القابات اپنے لیے پسند کیے، شیخ الاسلام، پیر، گدی نشین، ٹھیک ہے، اس طرح کے القابات سے ان کو بڑی خوشی ہوتی تھی، تو وہ انہوں نے ہنس کر، انگریز نے ان کو یہ خطابات بھی دیے۔ انگریز نے کیا دینے تھے، مطلب انگریز ان کی ہاں میں ہاں ملاتا تھا، بلکہ وہ کئی دفعہ خواجہ صاحب سے، خواجہ شمس الدین سیالوی سے یا پیر میر علی شاہ سے ملنے بھی آتے تھے۔ تو مطلب خود وہ چل کر آتے تھے کہ ہم ملاقات کریں، کہ کیونکہ وہ لوگ بیسیکلی وائلنٹ نہیں ہوتے اس مذہبی تناظر میں، وہ تھوڑا سا آزادی پسند ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنے مذہب کو فالو کریں اور اس کی پیروی کریں، تو وہ اس لحاظ سے جو ہے وہ وائلنٹ نہیں تھے۔ ان کے لیے اس بات کا کوئی اچنبھا نہیں تھا، یا اس بات کا ان کو ڈر نہیں تھا کہ یہ اپنے ایک خدا کی تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو انسانیت سکھا رہے ہیں۔ بات کی فکر نہیں تھی کہ ایک جو ویپنائز ریزسٹنس ہے اس کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ تو وہ صرف یہ دیکھتا تھا کہ جو ہے یہ ان کے اندر ایک نفرت ہے اور یہ ایک خدا کو مانتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر پاکستان مسلم لیگ کا جو تھا وہ دور آیا، اور پاکستان مسلم لیگ نے انہی گدی نشینوں کو استعمال کیا، اور یہاں تک ایک تاریخ میں ایک رائٹر نے، ایک مورخ نے یہ بھی لکھا کہ گدی نشین اور جو صاحبزادے اور صوفیز جو تھے، یہ ایک بہت زیادہ جو ایک نفرت انگیزی والا ایک ان کا آئیڈیل تھا، اور ان کی ایک سوچ تھی، اس سے بھی یہ ڈائیورٹ کر کے یہ اس بات پر بھی اکتفا کر گئے کہ گورے کی حکومت میں بھی بخوشی رہنے لگے۔ اور اب یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک ڈیموکریسی ہے جس کو پاکستان کے لیڈر ڈیموکریسی کہتے ہیں، لیکن اس ڈیموکریسی کے انڈر بھی جو ہے وہ یہ سارے سجادہ نشین اور گدی نشین بخوشی رہ رہے ہیں، بخوشی رہ ہی نہیں رہے، بلکہ اس ان حکومتوں کے انڈر جو ہے وہ باقاعدہ اپنی ایک چیریٹی آرگنائزیشنز بھی چلاتے ہیں، جہاں پر ان کی جو معیشت ہے، جو ان کے فنڈز ہیں، وہ ان کے درباروں کے ذریعے ان کو کلیکٹ ہوتے ہیں، اور وہ ان کے دربار اور ان کی پوری سلطنتیں چل رہی ہیں۔ میلاد النبی کا مہنگا کومبو پیک مدنی پروڈکٹس کی طرف سے، جس میں آپ کو ملے گا ایک پرچم رسالت، ایک ازہری امامہ، ایک نالے۔ اب یہ پورا نیٹ ورک قائم رکھنے کا جو رکھنا جائز ہے یا نہیں ہے، ہم اس بحث میں نہیں جاتے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پورا نیٹ ورک قائم رکھنا
کیا انسانیت کے لیے اس پورے نیٹ ورک کو اسی طریقے سے اس اکنامک، یہ ایک بیسیکلی سب اکنامک نیٹ ورک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو پورے پاکستان کی معیشت چل رہی ہے، اس معیشت کے انڈر ایک سب سیٹ کے طور پر ایک یہ بھی معیشت چل رہی ہے جہاں پر لوگ مزاروں پر جا کر چندہ باکس میں اپنے چندے دیتے ہیں، جہاں سے کروڑوں روپیہ حکومت پاکستان کے پاس جاتا ہے، اور حکومت پاکستان اس کو کہاں خرچ کرتی ہے، کیا کرتی ہے اس پیسے کا، یا کیا، یہ تو ایک آؤٹ آف کویسچن ہے، مطلب اس کا ایک سائڈ ٹاپک ہے ہمارا وہ. تو خیر یہ سارا ایک سسٹم ایک چلایا جا رہا ہے. اور آج میں ایک پیر صاحب کو دیکھتا ہوں، پاکستان کے گدی نشینوں کو دیکھتا ہوں، تو وہ بڑے ایک انفلوئنشل فگر کے طور پر سامنے آتے ہیں. پاکستان کے جو وزیر ہیں، پاکستان کے جو منسٹرز ہیں، وہ بھی انہی سے تعلق رکھتے نظر آتے ہیں. پاکستان کے معیشت دان، ایک وزیر خزانہ جو تھے، وہ پاکستان میں چادریں، درباروں پر چادریں چڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب یہ بات تو ایک پرسنل ہے، میں کسی دربار پر جا کر چادر چڑھاؤں یا نہ چڑھاؤں، یہ میرا ایک ذاتی، ایک دلی عقیدہ ہے، اس پر مجھے اعتراض نہیں ہے. مجھے ان کے منصب پر ضرور کویسچن کرنا چاہیے کہ پاکستان کا وزیر خزانہ پبلکلی ایک ایسا کام کر رہا ہے کہ جو دوسرے سیکٹس کے بارے میں قابل مذمت ہے. مطلب دوسرا سیکٹ، جو دوسرا فرقہ ہے، اس کی نظر میں یہ چادر چڑھانا جو ہے یہ ایک معیوب بات ہے، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ شرک کہلاتا ہے دوسرے مذہب کے بارے، دوسرے مذہب کی نظر، دوسرے مسلک کی نظر میں، دوسرے فرقے کی نظر میں. تو اب جو چادر چڑھا رہے ہیں صاحب، وہ پاکستان کے وزیر خزانہ کے طور پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو وزیر خزانہ لگایا گیا ہے، ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، یہ ایک الگ کویسچن ہے. دوسری طرف بات یہ ہے کہ ان وزیر خزانہ صاحب کے جو اثاثے ہیں، جو پراپرٹیز ہیں، وہ بیرون ممالک میں پڑے ہوئی ہیں. اور لاسٹ ویڈیو میں نے ان کے جو انٹرسٹ ہیں، معاشی انٹرسٹ ہیں اپنے، وہ چندہ تو یہاں سے اکٹھا کر رہے ہیں اور بہت سارے اخراجات یہاں پہ کر رہے ہیں، چادر بھی چڑھانے آتے ہیں. تو اس چندے سے، اس معیشت سے، یہ جو سیگمنٹ ایک پاکستان میں نیٹ ورک ہے، اس سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ پیسہ کس کے پاس جا رہا ہے؟ آپ کی جیب سے نکل کر یہ پیسہ کس کے پاس جا رہا ہے؟ یہ ایک الگ کویسچن ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ جو وزیر خزانہ صاحب ہیں، ان کے اپنے انٹرسٹ، ان کے معاشی انٹرسٹ وہ کہاں پر ہیں؟ وہ پاکستان میں نہیں ہیں. ان کے اپنے فلیٹس اور پراپرٹیز ایون فیلڈ میں ہیں. ایون فیلڈ ایک گوروں کا ملک ہے، یو کے اس کا نام ہے، اور وہاں پر ان کے انٹرسٹ پائے جاتے ہیں. لیکن پاکستان میں جب یہ آتے ہیں، یہ ٹوپی بھی پہن لیتے ہیں اور چادریں بھی چڑھانے چلے جاتے ہیں. تو پاکستان میں کیا اس ٹرینڈ کو ختم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے وزیر اور پاکستان کے مشیر، جو پاکستان کے کلیدی عہدوں پر بیٹھتے ہیں، ان کے اس طرح کے ایگزیبٹس پر، یا ان کے اس طرح کے جو مذہبی رسومات ہیں ان میں پارٹیسپیشن پر جو ہے وہ ان کا کوئی ریگولیشن بنایا جائے، ان کے لیے کوئی قانون بنایا جائے؟ اور ان کے لیے کیا یہ بھی کوئی قانون ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان سے باہر کا پاسپورٹ یا غیر ملکی پاسپورٹ کے حامل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ تو آڈٹ کرنا، ان کے پیسے کا آڈٹ کرنا، معیشت کا آڈٹ کرنا، یہ تو الگ بات ہے. اب یہ جو صاحب ہیں پاکستان کے وزیر خزانہ، یہ ایک ایسے صاحب ہیں جو پاکستان کے خزانے کی ڈیوٹیاں سنبھالتے ہیں اور پاکستان کی معیشت کے بھی کرتا رہتا ہے. مطلب ان کے سر پر یہ ذمہ داری ہے کہ پاکستانی عوام کے لیے، ان کو عوام کے لیے ایک معاشی خوشحالی لے کر آنی ہے. تو وہ معاشی خوشحالی یہ صاحب لا پائیں گے یا نہیں لا پائیں گے؟ ان کے جسچر سے یا ان کے جو چال چلن ہے، کیا آپ کو اس سے لگتا ہے کہ یہ پاکستان کو ایک ماڈرن اکنامک سٹیٹ بنا پائیں گے یا نہیں؟ جاتے جاتے میں آپ کے لیے کویسچن چھوڑتا ہوں کہ اس پورے نیٹ ورک کو پاکستان میں ایک ریفارمیشن کے انڈر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.